ویسے تو اس ورلڈ کپ کو چھکوں کا ورلڈ کپ کہا جا رہا تھا جی، اس میں بڑے بڑے سکور بننے کی بھی پریڈکشن تھی کہ ٹیمیں 350 کریں گی، 400 کریں گی، 450 کریں گی، اور کافی حد تک یہ چیزیں ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اوبیسلی ان جنرل ہم نے دیکھا کہ گڈ بیٹنگ سروسز ہمیں نظر آ رہی ہیں انڈیا کے اندر، باؤنڈری کا جو سائز ہے وہ کوئی اتنا بڑا نظر نہیں آ رہا ہے، تو ہائی اسکورنگ گیمز تو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ایٹ لیسٹ ایک ٹیم تو کم از کم میچ کے اندر بڑا سکور بنا رہی ہے، 400 450 پہ پہنچے، 400 کے نزدیک ہے، 450 بھی بنا ہے، تو آئی تھنک آگے چل کے یہ چیزیں اور بہتر ہوں گی، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک دو دفعہ کوئی 400 کا حصہ جو ہے وہ دوبارہ کراس ہو سکتا ہے۔ چھکے بھی تعداد میں لگ رہے ہیں جی، کہ بہت ہر میچ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کافی چھکے لگ رہے ہیں، کچھ ٹیمیں اسٹرگل کر رہی ہیں چھکے مارنے میں، لیکن اوور آل دیکھتے ہیں تو جتنے بھی ٹاپ کے جو پاور ہٹرز یا آپ ہٹرز کہہ سکتے ہیں جن کو چھکے مارنے آتا ہے، تو وہ خوب انجوائے کر رہے ہیں اور وہ ماری جا رہے ہیں چھکے۔ اس ڈیوڈ وارنر کو ہم نے دیکھا، انہوں نے شاید سارے چھکے پاکستان کے لیے رکھے ہوئے تھے، ان کے چھکے ہمیں نظر آئے۔ کوشل مینڈس کو ہم نے دیکھا، انہوں نے بھی کافی چھکے مارے۔ محمد اللہ نے آج اچھے 3-4 چھکے مارے ہیں، تو ہمیں ہر ٹیم میں کوئی نہ کوئی ایسا پلیئر نظر آ رہا ہے کہ جس کے اندر 6 ہٹنگ ایبلٹی موجود ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں جی کہ ٹاپ کے 3 مطلب جو ٹاپ پہ اس ٹائم ہیں، کہہ سکتے ہیں ہاف اے اسٹیج کے اوپر، تو سب سے زیادہ چھکے تو نظر آ رہے ہیں جی روہت شرما کے، جن کے ہو گئے ہیں 17 چھکے، اور وہ ریکارڈ کافی انہوں نے توڑ بھی دیے ہیں۔ زیادہ چھکوں والا انٹرنیشنل کرکٹ میں او ڈی آئی کی شاید انہوں نے ریکارڈ اس دن انہوں نے توڑا تھا، تو آئی تھنک روہت شرما 17 چھکے انہوں نے مارے ہیں، لیکن ان کا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ، ایک تو روہت کو جب بھی آپ بیٹنگ کرتے ہوتے ہیں، از ویری ایزی آن آئیز، از ویری ایلیگنٹ جس طریقے سے وہ کھیلتے ہیں، اور اسی ایلیگنٹ طریقے سے وہ چھکے بھی لگاتے ہیں۔ سم ٹائم تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار اس کے تو 2 ہی میٹر ہیں، آگے بال کرو گے یہ سامنے چھکا مار دے گا، تھوڑا سا پیچھے بال کرو گے یہ بال پہ مڈ وکٹ کے اوپر یا اسکوئر لیگ کے اوپر چھکا مار دے گا، تو یہ اسٹرانگ زون تو ہیں اس کے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں سامنے مڈ آن مڈ آف، اور دوسرا اسکوئر لیگ، فائن لیگ یا مڈ وکٹ کی طرف چھکے جاتے ہیں ان کے۔ ایک اور جو چیز ان میں نظر ہے کہ ایکسٹرا کور کا شاٹ میں نے کافی زیادہ امپروو کیا ہے، چوکے تو پہلے بھی مار لیتے تھے، اب ایکسٹرا کور کے اوپر سے چھکا بھی بڑے ایز کے ساتھ مار لیتے ہیں روہت شرما، تو وہ ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے کہ ایک ہی مڈ وکٹ کا آپ کارنر بیٹھے ماریں گے، وہ سامنے بھی ماریں گے آپ کو، اسکوئر وکٹ بھی ماریں گے، اور ایکسٹرا کور کی طرف بھی ماریں گے۔ دوسرا ہم نے دیکھا کہ فاسٹ بالنگ پہ تو وہ نظر آتے ہی ہے ہمیں چھکے مارتے ہوئے، لیکن اسپن کے گیمز پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب بھی ان کا دل ہوتا ہے تو ٹانگ رکھ کے دے دیتے ہیں مڈ وکٹ نکل کے ایکسٹرا کور، پھر وہی قدموں کا استعمال اچھا کرتے ہیں، سامنے ایک مار لیتے ہیں، کور کے اوپر سے بھی مار لیتے ہیں۔ اس کے بعد جی دونوں ساؤتھ افریقن، اوبیسلی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم اس ٹائم تو ڈفرینٹ ورلڈ کی ایک کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ۔ 15 چھکے ہیں کوئنٹن ڈی کاک کے، آج بھی انہوں نے کافی اچھی بیٹنگ کی، اور مجھے لگ رہا تھا آج شاید وہ 200 کریں گے یا 250 کر جائیں گے، جس طریقے سے وہ بیٹنگ کر رہے تھے۔ کوئنٹن ڈی کاک ہم نے دیکھا ہے کہ موسٹلی اگر ہم ان کی پاور ہٹنگ یا چھکوں کی بات کرتے ہیں تو زیادہ وہ ڈومینیٹ کرتی ہے، آپ کو چیز نظر آئے گی کہ وہ آن سائڈ پہ بہت زیادہ کھیلتے ہیں، تھوڑا سا لینتھ ان کو ملتا ہے، یا شارٹ آف اے لینتھ ملتا ہے، یا شارٹ پچ بالنگ ہوتی ہے، تو وہ مڈ وکٹ اسکوئر لیگ ایریا ٹارگٹ کرتے ہیں، فائن لیگ کی طرف بھی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسپنر پہ بھی جب نارملی وہ نکل کے مارتے ہیں، یا ایون فاسٹ بالر کو بھی نکل کے جب سامنے ہٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ مڈ آن اور تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں وائڈ مڈ آن کی طرف زیادہ ان کے رنز جاتے ہیں۔ ویسے ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ تھرڈ مین کے اوپر سے پوائنٹ کے اوپر سے بھی چھکے لگا لیتے ہیں، لیکن زیادہ پریفر وہ آن سائڈ کو کرتے ہیں کہ جب وہ پاور ہٹنگ والے موڈ کے اندر آ جاتے ہیں۔ زبردست ان کی فارم لگی ہوئی ہے، 300 وہ آلریڈی بنا چکے ہیں اس ورلڈ کپ کے اندر۔ اس سائڈ کے وہ انٹرنیشنل کرکٹ چھوڑ رہے ہیں شاید اس ورلڈ کپ کے بعد، لیکن کیا سروسز رہی ہیں ان کی ساؤتھ افریقہ کے لیے، اور کیا کمال کے اوپننگ بیٹسمین ہو رہے ہیں، اور کمپلیٹ آل راؤنڈر نظر آتے ہیں، ویری گڈ وکٹ کیپر، اور ساتھ میں آپ کے اوپننگ بیٹسمین تو ایک لگی ہوئی ہوتی ہے ٹیم کے اندر۔ اس کے بعد جی دوسرا کہہ لیں یا تیسرا کہہ رہے ہیں ہینری کلاسن، ان کے چھکے 15 چھکے وہ بھی لگا چکے ہیں، ان کو تو آپ ویسے آرام سے کہتے ہیں کہ یار یہ چھکوں والی مشین ہے۔ ہم نے لیگز میں دیکھا، T20 کرکٹ میں دیکھا کہ دڑا دڑ چھکے وہ مارتے ہیں، پھر رکتے نہیں ہیں۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے شروع میں ان کا ایک چھکا لگا، پھر کافی بالیں وہ کھیلیں، اور اس کے بعد پھر چھکوں کی برسات انہوں نے شروع کر دی ہے۔ اسپن بالنگ کے اگینسٹ تو ویسے ہی ان میں جو ہٹنگ ایبلٹی ہے بہت اچھی ہے ان کے اندر، کھڑے کھڑے آرام سے باؤنڈری کلیئر کر لیتے ہیں۔
ایریا فیوریٹ ان کا بھی اگر ہم دیکھتے ہیں آن سائڈ پریفر وہ کرتے ہیں، مڈ وکٹ کاؤ کارنر ہو گیا یا اسکوائر لیگ ایریا، شارٹ بال کو پک اپ ادھر اچھا کرتے ہیں، لیکن جب منہ میں بال ملتا ہے تو آگے بڑا زناٹے کا چھکا وہ دیتے ہیں. جو اگر ہم بڑے چھکوں کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی کلاسن کے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جتنی پاور سے وہ ہٹ مارتے ہیں تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ اسٹیڈیم سے بال باہر جا رہا ہے، اتنا اونچا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو ڈسٹینس بھی ملتا ہے. تو آئی تھنک اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑے چھکے مارنے کی ایبلٹی کس بیٹسمین کے اندر موجود ہے، وہ ڈیفینیٹلی کلاسن کے اندر ہے. اور آج ہم نے ایک اچھی چیز میں دیکھی، تھوڑا سینسیبل بھی کھیلنا ان کا تھا. وہ یہ نہیں ہے کہ کلاسن از آل اباؤٹ آئے گا جی چھکے مارے گا یا جلدی آؤٹ ہو جائے گا. سینسیبل بھی وہ کھیل لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ایکسلریٹ کرتے ہیں تو نارملی جو پلیز ہم نے دیکھا وہ گیپس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا چوکے مارنے پہ چھکے والا بال ملا تو اس کو چھکا مار لے. لیکن ہم نے کلاسن کو دیکھا ہے کہ وہ گیپس گروپس ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے. ان کے زون کے اندر جب بال آیا وہ آلویز جاتے ہیں چھکوں کے لیے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چھکے مارنے والے بیٹسمین ہیں تو اور کوئی اچھی بیٹسمین موجود نہیں ہے باقی ٹیموں کے اندر. آف کورس بہت کوالٹی بیٹسمین موجود ہیں، چاہے وہ ڈیوڈ ہم نے دیکھا ڈیون کانوے ہے، یا ہم نے ڈیرل مچل کو دیکھا ہے، ادھر سے ولیمسن انفٹ ہے لیکن اوبیسلی کلاس موجود ہے اس ٹیم کے اندر. وراٹ کوہلی ہم نے دیکھا ہے ادھر. شبمن گل چھکے بڑے مار لیتے ہیں، ابھی تک ان کو اس طرح کھل کے ان کے چھکے لگے نہیں ہیں. ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے میچز میں یہ نمبرز دوسرے پلیئروں کے بھی بڑھ سکتے ہیں چھکے مارنے کی جو ایک ابیلٹی ہے. نارملی ہم T20 کرکٹ میں اس طرح کی ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ جہاں پہ جی چھکوں کا ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے اور چوکے کم اور چھکے زیادہ لگتے ہیں، اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ ہر بیٹسمین سے جو بھی آئے گا وہ چھکے مار کے دکھائے گا. لیکن جو اب حال ہو گیا ہے ODI کرکٹ کا، اور میں آئی تھنک گڈ فار دا ODI کرکٹ، کیونکہ شاید تھوڑا سا اٹ واز ڈائنگ اوے، تھوڑی سی بورنگ کرکٹ بنتی جا رہی تھی کچھ لوگوں کے لیے جی کہ وہ ٹیسٹ میچ کو انجوائے کرتے ہیں یا T20 کو کرتے ہیں، لیکن ODI کا کوئی اس طرح کا شاید فیوچر نظر نہیں آ رہا یا لوگ انجوائے نہیں کرتے. تو آئی تھنک ورلڈ کپ ایسا ایونٹ ہوتا ہے کہ اس کے اچھا ورلڈ کپ اگر ہوتا ہے تو کسی بھی جس فارمیٹ کا وہ ہوا ہے تو اگلا سال 1.5 سال تو اسی کے خمار کے اندر اسی کے یادوں کے اندر ہی وہ فارمیٹ سروائیو کر جاتا ہے. اینڈ دیٹس واٹ وی ہوپنگ دس ٹائم آلسو کہ اس ورلڈ کپ کے بعد جو ODI تھوڑی سی بے جان نظر آ رہی تھی، بائیلیٹرل سیریز ہوگی آپس میں ٹیموں کی، اس میں ذرا جان پڑے گی. اور دوسرا اب 400-450 کا جب ہوتا ہے تو وہ T20 والا فلیور آ جاتا ہے. ٹائم اوبیسلی T20 کا شارٹ ہوتا ہے، لیکن جو فاسٹ کرکٹ ہمیں T20 میں نظر آتی ہے اب اس کی ریفلیکشن ہمیں ODI کرکٹ کے اندر بھی نظر آ رہی ہے کہ دھڑا دھڑ چھکے بھی لگ رہے ہیں، 350 رن، 400 رن، 450 رنز بن رہے ہیں. تو آئی تھنک دیٹس سم تھنگ مے بی ODI کرکٹ نیڈیڈ، تھوڑا سا ایکسٹرا پش اس میں، ذرا اٹریکشن دیکھنے والوں کے لیے، کراؤڈ کے لیے کہ یار اس میں بھی چھکے لگتے ہیں، اس میں بھی انٹرٹینمنٹ موجود ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جتنے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں یو فیل سوری فار دا بولرز کہ یار بولرز کا کیا قصور تھا. تو بھائی